حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو میں کہی گئی باتوں کو دھیان سے سنیے اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ کیا کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ تو کرنے کے لیے میں نے وضو کیا تھا وہ کھڑے ہو کر کیا تھا، کیونکہ کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر وضو کرنا بہتر اور افضل ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کرنے والے کو خلاف سنت یعنی سنت کے خلاف کام کرنے والا کہا جائے، کیونکہ بیٹھ کر وضو کرنا وضو کے مستحبات میں سے ہے، نہ کہ وضو کی سنتوں میں سے، اور مستحب چیزوں کے چھوڑنے پر خلاف اولا کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، نہ کہ خلاف سنت کا۔ بلکہ جس سنت کے چھوڑنے پر گناہ ملے، جو سنت موقدہ ہو، یا جس چیز کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا ہو، یعنی جس کے اپوزٹ مکروہات ہو، اس کے چھوڑنے پر خلاف سنت کہا جائے گا، اور جس کے اپوزٹ افضلیت ہو یعنی مستحب چیزوں کا چھوڑنا خلاف سنت نہیں کہا جاتا، بلکہ خلاف اولا کہا جاتا ہے، جس پر انسان کو گناہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ مسواک کرنا افضل ہے، لیکن ٹوتھ برش سے منہ صاف کرنا بھی جائز ہے، اسے خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مسواک سے جو مقصد پورا ہو رہا ہے وہ مقصد ٹوتھ برش سے بھی پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مسواک کرنے کا اصل مقصد حدیث میں آیا ہے کہ السلام قبل الکلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، مگر اس کا حکم صرف مستحب کے درجے کو ہی پہنچتا ہے، جس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس حدیث پر ہمارے اسلاف کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے بیچ میں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو چیز کے اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو سوال کرنے سے پہلے سلام نہ کرے اس کی فرمائش پوری نہ کرو، یعنی اس کے سوال کا جواب نہ دو۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ آیا کہ سلام نہ کرنے کا ذکر ہے، بیچ میں یا اینڈ میں سلام کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مگر پھر بھی جب میں ایک ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو یہاں ایڈیٹنگ کے ذریعے اسٹارٹنگ میں ہک لائن یا سوالیہ جملہ بولتا ہوں، اور یہ کوئی میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا، بلکہ یہ ویڈیو کا ایڈٹ کیا ہوا ولاگ کے اندر کا ایک پارٹ ہوتا ہے، جو کہ مقدمہ کے طور پر اسٹارٹنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب میں السلام علیکم میرے پیارے بھائیو اور بہنوں کہتا ہوں تو اس کے بعد ہی میں آپ سے مخاطب ہو کر بات چیت کرتا ہوں، اپنے بات کی شروعات کرتا ہوں، جو کہ تعبیر کرنے کے بعد الحمدللہ السلام قبل الکلامی کے موافق پایا گیا۔ میری اس ویڈیو کا سارا خلاصہ ویڈیو کے آخر کے 2 منٹ میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شریعت کی اصطلاحات کی، کہ شریعت کے اندر کچھ اصطلاح ایسی ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب فقہا کسی چیز کو مکروہ قرار دیتے ہیں تو اکثر اس سے مراد مکروہ تحریمی ہی ہوتا ہے، اور یہ اہل علم اس سے واقف ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے وہ کام مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور میں اگر کسی نماز کے مسئلے کے اندر فقہا لکھیں گے کہ یہ کام مکروہ ہے تو اس سے مراد ہمیشہ مکروہ تحریمی لیا جائے گا، اور ویسے پسند ناپسند نماز کے باہر اگر کسی چیز کے کھانے پینے کے معاملے میں اگر کسی چیز کو مکروہ قرار دیا جائے گا تو اس سے اکثر مراد مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شریعت کے اندر ایک اصطلاح سنت کی ہوتی ہے اور ایک اصطلاح مستحب کی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی سنت کے کام کو مستحب سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے اور کبھی مستحب والے کام کو سنت بھی بول دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر بعض اوقات دیکھیں گے آپ کتابوں کے اندر ایک لفظ سنت مستحبہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ سنت مستحبہ کیا ہے؟ یعنی وہ کہ جو مستحب ہو لیکن اس کو کبھی سنت پر بھی جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وہ کام کے جو مستحب ہوگا کبھی اس کو سنت مستحب بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ کام کے جو سنت ہوتا ہے حقیقت میں وہ مستحب ہوتا ہے لیکن اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ مشکات کی حدیث سے دیکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غسل ناپاکی کے تعلق سے ایک حکم بیان فرما رہے ہیں، یعنی ناپاک شخص اگر غسل رات میں فرض ہو جائے تو اس کے تعلق سے کہ وہ ایسے ہی سوئے گا یا وضو کر کے سوئے گا، تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے سونا سنت مستحبہ ہے، بغیر وضو سونا نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، یعنی وضو کر کے سونا سنت مستحبہ ہے۔ تو شریعت کے اندر ایک سنت مستحبہ کی اصطلاحات بھی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر عوام سے کہ تہجد کی نماز سنت ہے، تہجد کی نماز سنت ہے، بعض لوگ اس کو نفل تو کہتے ہیں لیکن سنت ہی اکثر قرار دیتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں جلد اس کی 7 صفحہ نمبر 400 پر کہ تہجد سنت مستحبہ ہے، تمام مستحب نمازوں سے جو ہے وہ اعظم ہے و اہم ہے، یعنی لفظ سنت مستحبہ کی اصطلاحات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مشکات کے اندر وضو کے باب کے اندر
मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिस्मिल्लाह शरीफ के ताल्लुक़ से फरमाया है एक शरह के अंदर के वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना आम उलमा के नज़दीक सुन्नत मुस्तहब्बा है, यानी इसको भी वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह को सुन्नत मुस्तहब्बा करार दिया गया, यानी मुस्तहब। जबकि आप देखेंगे बहार शरीयत की पहली जिल्द के अंदर वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह को सुन्नत में शामिल किया गया। ये बहार शरीयत है पहली जिल्द और इसका सफ़ा नंबर 293 कि बिस्मिल्लाह से वज़ू करें, और ये वज़ू की सुन्नत के अंदर करार दिया, और मिशकात के अंदर इसको सुन्नत मुस्तहब्बा करार दिया। कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात कभी किसी चीज़ को सुन्नत और कभी किसी चीज़ को जो है वो मुस्तहब कह दिया जाता है। बहार शरीयत की एक और मिसाल देखिए जिल्द नंबर 3 की। आपने अक्सर अवाम से सुना होगा कि अकीका करना सुन्नत है, और ये इतना मशहूर लफ्ज़ है जो सुन्नत पर दलालत करता है कि अकीका करना सुन्नत है, लेकिन बहार शरीयत के अंदर इसको भी जो है वो मुस्तहब लिखा गया है, हालांकि आवाम इसको भी सुन्नत कहती है। फरमा रहा है कि हम हनफियों के नज़दीक अकीका यानी जो बच्चे की पैदाइश में शुक्रिया के तौर पर जानवर ज़िबा किया जाता है जिसको अकीका कहते हैं, हमारे नज़दीक वो मुबाह व मुस्तहब है। और जो बाज़ किताबों के अंदर ये लिखा है कि अकीका सुन्नत नहीं है, उस सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, यानी ये जो किताबों के अंदर लफ्ज़ सुन्नत का इनकार है, ये इनकार की वजाहत कर रहे हैं कि कोई काम अगर सुन्नत नहीं लिखा हुआ तो उससे मुराद कौन सी सुन्नत नहीं है, और हमारे नज़दीक मुस्तहब है। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी सुन्नत पर भी इस्तिदलाल मुस्तहब का किया जाता है, और कभी मुस्तहब काम को भी सुन्नत से जो है वो तशबीह दे दी जाती है। वरना यानी आगे फरमा रहे हैं कि वो काम जो सुन्नत किताबों में लिखा है बाज़ किताबों में कि हकीकत सुन्नत नहीं है, उससे मुराद ये है कि सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। वरना जो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के फ़ेल से उसका सबूत मौजूद हो वो मुतलक्कन सुन्नत होगा, यानी अहकाम के मामले में उसको मुस्तहब कह दिया जाएगा, लेकिन फरमा रहे हैं कि जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगा वो मुतलक्कन सुन्नत तो होगा। अब वो अहकाम के नज़रिए से उसको मुस्तहब कह दिया जाएगा, जिसको सुन्नत मुस्तहब्बा कह दिया जाता है या फिर उसको मुस्तहब कह दिया जाता है। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। आपने कहा कि सलाम से पहले कलाम वाली हदीस जो है वो ज़ईफ़ है, और ये अमल सिर्फ मुस्तहब है कि पहले सलाम किया जाए, बीच में सलाम करने को मना नहीं किया। फिर आपने एक मुस्लिम शरीफ की हदीस भी पढ़ी कि हुज़ूर फरमाते हैं कि जो पहले सलाम ना करे उसकी हाजत पूरी ना करो। ताज्जुब यह है कि ख़ुद हदीस पढ़ने के बाद ही ख़ुद के अगेंस्ट वो हदीस और ख़ुद समझ में नहीं आई। जब हुज़ूर ने फरमाया कि जो सलाम से पहले ना करो उसकी हाजत पूरी ना करो, तो ये बीच में सलाम करने की मुमानियत नहीं है इसमें, क्या सलाम आखिर में करने की मुमानियत नहीं है? फिर आपने कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ हदीस जो है वो अमल में इस्तेमाल हो जाती है, यानी फ़ज़ाइल में अमल के एतबार से वो इस्तेमाल की जा सकती है फ़ज़ाइल के बाब में। ये हदीस जो ज़ईफ़ का आपने उसूल बयान किया, उसूल हदीस ज़ईफ़ के और भी हैं लेकिन आपने एक बयान किया। चलिए पहले इसको देखते हैं। यह है बहार शरीयत। एक हदीस बयान कर रहे हैं मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इजाज़त तलब करने से पहले सलाम ना करे उसे घर में आने की इजाज़त ना दो। यानी अगर कोई घर में आने की इजाज़त भी मांगे तो उसका पहला काम सलाम करना होगा, सलाम करने के बाद ही वो इजाज़त मांगे। अगर सलाम में पहल ना करे, वो सलाम ना करे, तो उसको इजाज़त ना दो। इसी के नीचे पहला मसला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सलाम से पहले अगर बातचीत शुरू करे, यानी उसको इख्तियार है कि उसके सलाम का जवाब दे या ना दे अगर वो बीच में सलाम करे तो। यानी जब कोई शख्स दूसरे के मकान में जाए तो पहले अंदर आने की इजाज़त हासिल करे, फिर जब अंदर दाखिल हो जाए, अंदर दाखिल होने के बाद पहले सलाम करे, उसके बाद बातचीत शुरू करे। तो ये पहले सलाम की शरीयत के अंदर जो है वो करने का हुक्म जो है वो मौजूद है। ये अगर मुस्तहब भी है तो मुस्तहब करने के लिए होता है, मुस्तहब छोड़ने के लिए नहीं होता, छोड़ने के लिए मकरूह होता है। इसी तरह अगले सफ़े के अंदर फरमा रहे हैं कि आने वाले ने सलाम नहीं किया और बातचीत शुरू कर दी तो इख्तियार है कि उसकी बात का जवाब दे या ना दे। यानी सलाम के पहल में कह रहे हैं कि अगर कोई आने वाला बातचीत शुरू कर दे और सलाम से शुरुआत ना करे तो उसके सलाम का जो है यानी उसकी बातचीत का जो है वो जवाब ना दिया जाए। इसी तरीके से ये तिरमिज़ी की हदीस है
اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ صحابہ اکرام نے یعنی گھر کے اندر داخل ہوئے بغیر سلام کے، تو نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ باہر جاؤ، پہلے سلام کرو، اس کے بعد اجازت لوگے میں اندر آ سکتا ہوں۔ اس کے بعد جو ان کو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سکھایا۔ یہ ترمذی جو میرے پاس ہے اس کی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر اس کا 406 ہے۔ یعنی اجازت طلب کرو، اجازت طلب کر کے پہلے السلام علیکم کہو، اس کے بعد داخل ہونے کے لیے اجازت مانگو۔ تو کیا یہ پہلے سلام کی ترغیب نہیں دلائی جا رہی؟ اس سے بھی سلام کا پہلے ہونا ثابت نہیں ہو رہا۔ اب جو آپ نے اصول بیان فرمایا ضعیف حدیث کا، کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل میں مقبول ہوتی ہے۔ فاضل بریلوی یہ فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد ہے، اور اس کے اندر جو ضعیف حدیث ہے اس کے اور بھی اصول بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ بھی ارشاد فرمایا ضعیف حدیث کے تعلق سے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث الگ الگ طرق سے آتی ہے تو وہ بھی مل کر جو ہے وہ حسن ہو جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات کے اندر فرمایا کہ اگر ضعیف حدیث الگ الگ روایتوں سے ہوں گی تو ضعیف اور ضعیف مل کر حسن کے درجے کو پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح فاضل بریلوی نے بھی اس اصول کو فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 472-73 کے اوپر لکھا ہے۔ اور ایک اصول اور بھی لکھا ہے کہ اہل علم کا عمل کرنے سے بھی ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی حدیث ایسی ضعیف ہے لیکن اس کے اوپر اہل علم کا عمل ہے تو عمل کرنے کی بنا پر بھی حدیث جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سلام میں پہل کرنا یا پہلے سلام کرنا بات بعد میں شروع کرنا، اس پہ عمل صرف اہل علم کا ہے یا عوام کا بھی ہے؟ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ یہ رواج دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص پہلے سلام کرتا بعد میں بات شروع کرتا ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں، داخل ہو کے خیریت پوچھیں اور اس کے بعد بیچ میں پھر بولیں السلام علیکم۔ کبھی بھی بیچ میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں منع نہیں کیا، جب شروع میں تاکید کی جا رہی ہے حدیثوں میں کہ سلام سے پہل کرو تو بیچ میں منع کرنا ہی تو ہوا ہی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ درجہ جو ہے وہ مستحب کا ہے، تو مستحب کا درجہ بھی تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ضعیف حدیث جو آپ نے کہا کہ سلام سے پہلے کلام سے پہلے سلام ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس پہ لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے پوری امت کا اس پہ عمل ہے، تو کیا یہ ابھی بھی ضعیف ہے؟ آپ ضعیف حدیثوں کو اس طرح لوگوں میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تاکہ عوام کی ذہن میں آ جائے کہ پہلے سلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ اپنا ہی ایک اصول سنیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو حدیث ضعیف ہے اس سے مستحب کا عمل نکلتا ہے، تو آپ اپنی اب یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھیے۔ پھر ناخن کاٹتا ہوں، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا جو ہے وہ سنت ہے۔ یہ مشکات کی پہلی جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 259 پر ایک حدیث پاک کی شرح بیان فرما رہے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو جو سنت کہا، سنت جمعے کے دن ناخن کاٹنے سنت والی حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن آپ نے اس ضعیف حدیث سے بھی سنت کی استدلال کی کہ یہ عمل جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح آپ بہار شریعت کے اندر دیکھیں، 3 جلد کے اندر صفحہ اس کا 582 یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ آپ نے اپنی اس ویڈیو کے اندر بھی لفظ سنت کا استعمال کر دیا تھا ایسے تو کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت ہے، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ اور پھر آگے وہ حدیث بھی بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک ضعیف حدیث ملتی ہے کہ جمعے کے دن ناخن جس کے اندر کاٹنے کا حکم ہے اور مونچھیں تراشنے کا حکم ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی بات ہے، جب سلام کے معاملے میں کہا گیا کہ پہلے کرنا سنت ہے تو آپ نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے تو مستحب کا عمل نکلے گا، یعنی سنت نہیں، وہ عمل مستحب ہے۔ اسی طریقے سے جب بیٹھ کے وضو کرنے کو کہا گیا تو آپ نے کہا یہ تو وضو کے مستحبات میں سے ہے، لیکن جب ناخن کاٹنے کے بارے میں آپ نے اس کو سنت قرار دیا، حدیث تو وہ بھی ضعیف ہے۔ یعنی 2 حدیثیں ہیں، دونوں ضعیف ہیں۔ ایک کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ضعیف حدیث ہے، یہ تو مستحب ہوگا، تو دوسری کو جو آپ سنت بتا رہے ہیں حدیث تو وہ بھی ضعیف ہے، اور اس میں بھی فقہاء نے مستحب ہی لکھا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، لیکن آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر اس کو سنت بتایا۔ تو کیا اس سنت سے مراد سنت مستحبہ نہیں ہے؟
تو جب آپ کو کہا گیا کہ وضو کو بیٹھ کے کیا جائے تو کیا وہ عمل مطلقاً نبی پاک سے ثابت نہیں ہے کہ وضو بیٹھ کے کیا جائے، اور آپ کہتے ہیں وہ مستحب ہے؟ چلیں آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، مستحب ہے تو مطلقاً مستحب کو بھی تو سنت مستحب کہتے ہیں لوگ، اور دوسری بات جو عمل نبی پاک سے ثابت ہو وہ مطلقاً سنت تو ہوتا ہے، اور پھر وہ ضعیف حدیث کے جس پہ عام اور خاص کا عمل ہو جائے وہ ویسے ہی حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، وہ ویسے ہی قوی ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس میں بار بار ضعیف کی رٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ چاہے سلام پہلے کرنے والا مسئلہ ہو یا بیٹھ کے وضو کرنے والا مسئلہ ہو، دونوں پہ لفظ سنت کا جو ہے وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ناخن کاٹنے پہ سنت لفظ بولا، وہ بات آپ کے خود خلاف جا رہی جو آپ نے اصول پچھلی ویڈیو میں بیان کیا۔ اب آپ نے کہا کہ کھڑے ہو کے وضو کرنا مستحب ہے اور اس کے مقابلے میں مکروہ نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کے مقابلے میں خلاف اولا کہا جائے گا۔ اب آپ یہ ویڈیو کلپ کو دیکھیے جو میں آپ کو تھوڑی اسپیڈ سلو کر کے دکھاؤں گا، اور اس کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں میں نے یہ چیز پہلے بتانا نہیں چاہی اور اشاروں میں سمجھانا چاہی کہ بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے وضو کرنا مکروہ ہے۔ میں نے کیوں ایسا کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے اور بیٹھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس بات کو لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید چلو بنا جواب دیے عمل ہو جائے، کافی ہے، نوجوانوں کو سیکھنے کو یہی ملے گا۔ لیکن بجائے عمل کے جب دلیلیں دی گئیں تو اب میں اس ویڈیو کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ کھڑے ہو کے وضو کرنے میں آپ دیکھیں گے کتنا پانی کا اسراف ہوتا ہے، کتنا پانی فضول خرچ ہوتا ہے۔ جب کلی کی جائے گی پانی گرتا رہے گا، جب چہرہ دھویا جائے گا تب بھی پانی گرتا رہے گا۔ تو اسراف ہر قسم کا حرام ہے، چاہے پانی کا ہو یا مال کا ہو، اور ایسی کئی ویڈیوز ہیں جس کے اندر اس طرح وضو کر کے دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر زیادہ پانی فضول میں خراب ہوتا ہے۔ اور بلاگر کو کیونکہ 2-2 3-3 ٹیک لینے پڑتے ہیں بار بار، اگر یعنی فریم صحیح نہ آئے تو اس دوران جب آپ دیکھیں گے کہ وضو کرتے ہوئے جب کیمرے کی طرف دیکھا جاتا ہے تو اس دوران بھی پانی گرتا ہے۔ تو کیا وضو کے اندر زیادہ پانی گرانا وضو کے مکروہات میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ منع کرنا غلط تھا؟ یہ باہر شریعت ہے۔ اور وضو کے آپ مکروہات اس کے اندر دیکھیں، صفحہ نمبر 301 کے اوپر لکھے ہیں کہ جو وضو کے مکروہ ہیں اس کے اندر ایک مسئلہ صفحہ 301 کے اوپر نوا لکھا ہے کہ زیادہ پانی وضو کے اندر خرچ کرنا بھی مکروہ ہے۔ آپ نے کہا کہ مکروہ تو جب ہوگا کہ جب سنت کے اگینسٹ میں ہوگا، تو مسئلہ صرف کھڑے ہو کے وضو کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ حقیقت میں یہی تھا کہ جب کھڑے ہو کے وضو کیا جائے گا تو اس میں زیادہ پانی خرچ ہوگا، اس لیے بیٹھ کے وضو جب لوٹے سے کیا جائے گا تو اس میں پانی خرچ ہوگا۔ تو کیا اب یہ بھی خلاف اولا کے بارے میں آپ کا عمل ہے؟ اور آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک چیز اور بیان کی کہ مسواک سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ برش سے حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا برش کرنے والے کو خلاف سنت کرنے والا نہیں قرار دیا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، جیسا کہ مسواک کرنا افضل ہے لیکن توت برش سے منہ صاف کرنا بھی جائز ہے، اسے خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مسواک سے جو مقصد پورا ہو رہا ہے وہ مقصد توت برش سے بھی پورا ہو رہا ہے، کیونکہ مسواک کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ منہ کی صفائی ہے۔ لیکن برش کرنے والے کو سنت پہ عمل کرنے والا بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ برش کرنے سے اور مسواک کرنے سے دونوں سے منہ کی صفائی ہوتی ہے تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے اندر پرائیورٹی صفائی کی اگرچہ ہے، لیکن جو فضیلت اور جو ثواب مسواک پہ ہوگا وہ برش پہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ کون سا ایسا کولگیٹ ہے کہ جس سے 2 رکعت اگر کر کے پڑھی جائے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملے یا 75 نمازوں کا ثواب ملے؟ جو اس طریقے کی روایتیں ہیں وہ کون سے کولگیٹ سے حاصل ہو جائیں گی؟ وہ صرف مسواک سے حاصل ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عوام اگر کولگیٹ صفائی کے لیے کرتی ہے وہ صرف صبح میں کرتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض لوگ شام میں کرتے ہوں گے، لیکن مسواک کا حکم 5 نمازوں میں ہے، اور ہر نماز کے لیے جو ہے اس کے درجے اور ثواب میں جو ہے وہ اضافہ ہے، کولگیٹ سے وہ ثواب میں اضافہ نہیں ہے۔ مسواک کے پھر دیگر فضائل بھی ہیں، آنکھوں کی روشنی کا تیز ہونا، حافظے کا تیز ہونا، بلغم کا دور ہونا، تو یہ سارے فضائل کیا کولگیٹ کرنے سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ مسواک اور کولگیٹ منہ کی صفائی کے لیے برش کر لو، کام ختم، ساری بات پوری ہو گئی۔ کہ جیسے غیر مقلد ہوتے ہیں کسی ضعیف حدیثوں کے درجے کو اس طرح جیسے موضوع حدیثوں میں بیان کرنا اور ان کی فضیلت کو بالکل ہی نکار دینا، وہ والا سسٹم آپ کے انداز سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو کیا مسواک کرنے سے ویسا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر منہ کی صفائی مقصود ہوتی تو کیا آپ برش 5 بار کرتے ہو؟ وضو میں مسواک تو 5 بار کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ امت پہ خوف نہ ہوتا اگر پریشانی کا تو اس کو میں ہر نماز سے پہلے لازم قرار دیتا۔ یعنی جو فضیلت مسواک کی ہے وہ کولگیٹ کی نہیں ہے، کولگیٹ سنت بھی نہیں ہے بلکہ مسواک کرنا سنت ہے، اور ہر نماز سے پہلے بھی کرنا سنت ہے، اور یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ جس کو شریعت میں سنت کی اصطلاح سے جو ہے وہ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو جو فضیلت مسواک سے ملے گی
ہر نماز سے پہلے اضافی ثواب کی وہ کولگیٹ سے حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ مسواک سے جو مقصد حاصل ہے وہ کولگیٹ سے بھی ہو رہا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہو رہا، سوائے منہ کی ایک صفائی کے ثواب کے معاملے میں کوئی اس میں مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اضافی جو فضیلت نماز زیادہ رکعتوں کا ثواب ہے وہ مسواک کے ساتھ ہی خاص ہے، کولگیٹ کے ساتھ وہ ثواب نہیں ہے۔ اب آئیے اس خلاصے کی طرف، جو میں نے شروع میں کہا کہ اس کا خلاصہ ویڈیو کے آخر میں ہوگا۔ اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے وضو کرنا ناجائز ہے یا گناہ ہے، یا پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ سلام پہلے نہ کرنا ناجائز یا گناہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز ویڈیو کے اندر ایسی دکھاتے ہیں کہ جو نوجوان سیکھ کر اس پہ عمل کریں گے اور وہ ہمارے سنت اور مستحب کے خلاف ہے یا کام مکروہ ہے، تو ہم یہ سجیشن دیتے ہیں کہ بہتر اس کو ویڈیو میں نہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے خود کھڑے ہو کے وضو گھر میں کرنا، اور ایک ہوتا ہے کیمرے میں پوری دنیا کو دکھانا۔ اس میں دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ آپ کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کھڑے ہو کے وضو کرنے کو نہیں دکھائیں گے تو کون سی شان گھٹ جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ کے کھڑے ہو کے وضو کر کے دکھانا اور اس پہ یہ دلیلیں دینا کہ یہ مستحب کے خلاف ہے، گناہ نہیں ہے، پھر تو لوگ سہولیت ڈھونڈیں گے، کریں گے، تو اس میں جو پانی کا اسراف ہوگا، زیادہ پانی خرچ ہوگا، اس کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ خود کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، کتنا پانی ایکسٹرا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر کسی نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے وضو کر کے کیمرے پہ نہ دکھائیں، کر بھی رہے ہیں تو گھر میں کریں، کم سے کم دنیا کو نہ دکھائیں، تو آپ بتائیں کیا یہ مشورہ غلط ہے؟ بجائے وہ ولاگر کے اندر ایک ہٹ دھرمی والی بات ہوتی ہے کہ ماننی ہی نہیں ہے بات کو، اس میں رستے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو سلام والی ہے، تو جیسا میں نے بتایا کہ سلام پہلے ہی کرنا سنت ہے۔ اب انہوں نے اس پہ دلیل یہ دی کہ یہ ریکارڈڈ ہے، میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، پہلے مقدمہ پیش کرتا ہوں، تو مقدمے میں بھی پہلے سلام کر لینے میں کون سی آفت ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہی والا جو طریقہ ہے دوسرے بلاگر نے استعمال کر رکھا ہے کہ وہ بھی پہلے ہک لائن بولتے ہیں، بیچ میں سلام کرتے ہیں، اور ان کو کہا اور سمجھایا بھی گیا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے، کیونکہ دلیل صاحب نے دے دی کہ یہ عمل تو مستحب ہے۔ تو عوام اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ ریکارڈڈ ہے، پہلے سلام نہیں کیا گیا ہے، ایڈٹ ہو کے آئی ہے۔ عوام سیدھی سمجھتی ہے کہ جیسے سامنے مسئلہ آیا ہے، بیچ میں سلام آیا ہے، پہلے جو ہے وہ کلام سے بات شروع کی گئی ہے، اور رہ گیا مقدمے والی بات، تو مقدمہ بھی سلام سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم، کیوں اس بندے نے میرے بارے میں ویڈیو بنائی، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آج بٹلا ہاؤس سے جا رہا تھا، میں نے آٹو پکڑی، مجھے دوست نے ایک لنک بھیجا، جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے دیکھا تو اس کے اندر سکندر وارسی نے میرے بارے میں ویڈیو بنا رکھی ہے۔ تو میں سارے بلاگر سے کہنا چاہوں گا ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ کرتے آ رہے ہیں ویسا کرتے آئیں۔ آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں، تو بھی سلام سے مقدمہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک صرف بحث والی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کے جو ہمارے مستحبات کے خلاف ہو رہا ہو، ہمارے اس سے مکروہ کا عمل میں آ رہا ہو، اس کام کو کیمرے میں دکھانے سے بچنا چاہیے۔ یعنی التجا اتنی سی تھی کہ آپ کو کرنا ہے وضو، آپ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کرو، لیکن کیمرے پہ دکھا کے پبلک کو کرنا کہ پبلک کو بھی اس سے ترجیح ملے کرنے کے لیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو یہ سمجھانا کون سا برا یا غلط ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے وہ سلام والے اسٹیپ کو کاپی کر لیا۔ صرف اس سے ویو پہ تو فرق پڑے گا، آپ ہک لائن سے پہلے بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ عالم کے لیے جو بوال ہے نا وہ تکبر ہے، یعنی اس کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ ایک انا ہوتی ہے کہ وہ انا بندے کو جھکنے یا ماننے نہیں دیتی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر فرمایا، میں ابھی حوالہ دکھاؤں گا تو ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، یعنی اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اہل علم مکروہ پہ عمل کریں گے نا تو عوام حرام پہ عمل کرنے لگے گی، اور اگر اہل علم فرض پہ عمل کریں گے تب جا کے عوام مستحب کے عمل کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ یعنی عوام اتنی پیچھے چلتی ہے کہ آپ اس کو ایک چھوٹا سا مکروہ کام کر کے دکھائیں گے نا تو وہ حرام کام کرنے لگے گی۔ ٹھیک ویسے ہی اگر آپ کسی چیز کو پبلک جب جا کے فرض پہ عمل کرے گی تب آپ مستحب پہ عمل کرنا شروع کریں گے۔ یعنی جب اہل علم جو ہے وہ جو خواص کا طبقہ ہے، جب وہ مستحب کریں گے تب جا کے امید کریں پبلک سے کہ وہ اپنے فرضوں کو پورا کریں، لیکن جب آپ خود مکروہ کریں گے تو پبلک تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گی۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کسی خاص کا جس کو لوگ فالو کرتے ہوں وہ عمل کر کے دکھانا جو مکروہ ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کی ایک مثال اور آپ لے سکتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف سے 5ویں جلد میں امام اہل سنت نے میت کی تصویر کھینچنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میت کی تصویر کھینچنا جائز ہے، لیکن اس کے بعد امام کو یعنی علماء کو کھینچنے کے لیے منع کر دیا کہ یہ لوگ نہ کھینچے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر امام کھینچے گی نا تو پبلک اس سے بدظن ہوگی کہ یار ان کا کام تو یہ نہیں ہے،
तस्वीरें खींचना, फ़ोटो खींचना, आवाम खींचे तो ठीक है, उसको खींचने दो, लेकिन उलमा का वो काम कि जिसको लोग नापसंद करते हैं वो नहीं करना चाहिए। इस तरकीब से क्या समझ में आ रहा है कि जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको मकरूह काम भी कैमरे पे नहीं करने चाहिए। खड़े होकर वज़ू करके दिखाना, एक्स्ट्रा पानी गिरा के दिखाना, कज़ा नमाज़ों का इजहार करना, तो ये काम व्लॉगर को शोभा नहीं देते कि जिसको लोग इस्लामिक व्लॉगर समझ के फॉलो करते हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि काम आपके कहने के मुताबिक लाख जायज़ सही कि खड़े होकर वज़ू करना जायज़ है, सलाम पहले ना करना भी जायज़ है, लेकिन कैमरे पे दिखाना भी तो ज़रूरी नहीं है। अगर ये देखेंगे लोग तो इसको दलील पकड़ेंगे और आगे तक करते रहेंगे। तो ये मेरी इल्तिजा सिर्फ उन ब्लॉगर से जो नए आने वाले हैं वो ऐसी हरकतें ना करें। बड़ों से तो खैर समझने की उम्मीद ही नहीं है, ये वीडियो भी इन तक पहुँचेगी, लेकिन उम्मीद ये है कि इसका भी जवाब नहीं आएगा। जैसा कि इस कज़ा नमाज वाली वीडियो का जवाब अब तक नहीं आया, वैसे इसका भी नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ पब्लिक को समझाना मकसूद था कि आवाम समझ जाए कि बातें दोनों की सुनने के बाद वो ख़ुद फ़ैसला कर ले कि बातों में किसकी वज़न ज़्यादा, और कहने का असल मकसद क्या है। अगर किसी को रोका जा रहा है कि आप कैमरे पे वो मकरूह काम करके ना दिखाएं तो इसमें कोई ख़राबी गलत नहीं है, लेकिन एक अना वाली बात है कि वो अना मानने नहीं देती। होगा अभी भी यही, वज़ू अब भी खड़े होकर दिखाया जाएगा और सलाम अब भी बीच में ही किया जाएगा। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।